اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور نہ گمان کرو ان کے متعلق کہ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس پر کہ جو ان کو اللہ نے دیا اپنا فضل، اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان کے متعلق کہ جو ان کے پیچھے سے ان سے ملے نہیں، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوشخبری حاصل کرتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ محترم احباب، غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے 70 مجاہدین شہادت کے رتبہ پر فائز ہو گئے۔ منافقین نے اس کے اوپر بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فکرہ کسا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری مانتے تو آج مارے نہ جاتے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ تو انہوں نے یہ فکرہ کسا کہ ہماری نہیں مانی تو مارے گئے ہیں، ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں شہداء کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ تم اس طرح طنز کے ساتھ فکرے کس رہے ہو، حالانکہ وہ تو ایک بہت بڑے بلند مرتبہ پر پہنچے ہیں، ان کو تو شہادت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ مارے گئے ہیں، ہماری سنتے ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے، لیکن ان کو تو ایک بڑی اعلیٰ زندگی حاصل ہو گئی ہے، تو ان کو تو مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا جو فضل دیا ہے اس کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے والے ہیں جو ابھی ان تک نہیں ملے، ان کے متعلق بھی وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے عقیدے پر ہیں، ہمارے مسلک پر ہیں، آج ہمیں اتنا اعلیٰ مرتبہ اور مقام ملا ہے، تو ہمارے پیچھے والے جو ہیں تو وہ بھی جنت کے مستحق بنیں گے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔
اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کسی ایمان والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی ہے تو اللہ نے ان کو بڑا اجر عطا کر دیا کہ ان کو ایک بڑی اعلیٰ زندگی عطا کر دی ہے۔ میرے محترم احباب، یہاں پر اس آیت مبارکہ میں شہداء کی حیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر بھی شہداء کی حیات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154، صفحہ نمبر 22 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان کے متعلق کہ جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ، تو ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر ان کو مردہ کہنے کی ممانعت ہوئی ہے، اور سورۃ آل عمران کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتے ہوئے مردہ گمان کرنے کی بھی ممانعت ہو گئی۔ سورۃ البقرہ کے اندر مردہ کہنے کی ممانعت ہے، اس میں یہ ایک امکان بن جاتا ہے کہ جی چلو موت آئی ہے تو مردہ ہیں، لیکن مردہ کہنا منع ہے، اس میں یہ ایک امکان بن جاتا ہے۔ لیکن سورہ آل عمران کے اندر معاملہ زیادہ شدید کر دیا گیا کہ نہیں صرف مردہ کہنا ہی نہیں بلکہ مردہ دل میں بھی خیال نہیں کرنا، ان کے متعلق گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، تو معاملہ زیادہ سخت ہو گیا سورہ آل عمران میں۔ جس وقت شہداء کی زندگی کا یہ تذکرہ اس انداز میں بڑی شدت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو اسی کے اوپر پھر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اگر شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا مرتبہ اور مقام تو شہداء سے بھی کافی آگے ہے، تو پھر وہ بھی زندہ ہیں۔ تو اس حوالہ سے تھوڑی تفصیلی بات یہاں پر کرنا مقصود ہے، جو کہ ایک درس میں مکمل نہیں ہوگی، اس میں کچھ درس جو ہیں وہ اس مسئلہ کے حوالہ سے ہو جائیں گے۔ میرے والد محترم بھی اس مسئلے کو، شہداء اور انبیاء کی حیات کے مسئلے کو، اسی سورہ آل عمران کے مقام پر ہی بیان کیا کرتے تھے، تو میں بھی یہیں پر اس کی تھوڑی تفصیل کرنا چاہوں گا، جس کے لیے کچھ درس جو ہیں وہ انشاءاللہ لگیں گے، لیکن مسئلہ انشاءاللہ نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ آپ احباب کی بھرپور توجہ جو ہے وہ ضرور درکار ہے۔ میں نے توجہ دلائی ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر معاملہ کسی حد تک نرم ہے کہ مردہ کہو نہیں، سورہ آل عمران کے اندر معاملہ زیادہ سخت ہے کہ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کچھ لوگ
جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء کرام کی دنیاوی زندگی کا اعلان کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کے قائل ہیں، ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو دنیاوی زندگی نہیں حاصل بلکہ برزخی زندگی حاصل ہے، جو اس دنیاوی زندگی سے بڑی اعلیٰ زندگی ہے۔ انبیاء کو بھی حاصل ہے، شہداء کو بھی حاصل ہے، اور وہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ ان کو برزخی حیات حاصل ہے۔ اب جو ہمارے احباب دنیاوی حیات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان دونوں آیتوں میں سے جب بھی کبھی کوئی بحث وغیرہ مناظرے وغیرہ تک نوبت پہنچے تو ان کے موقف کے حوالہ سے بظاہر سورہ آل عمران والی آیت زیادہ شدید ہے، لیکن میرے وہ دوست سورۃ البقرہ کی آیت کو ہی زیادہ پیش کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت کو وہ دوسرے نمبر پہ لے جا کے پیش کریں گے۔ اگر پیش کریں گے تو پہلے وہ زور سورۃ البقرہ کی آیت کے اوپر ہی دیتے ہیں، حالانکہ بظاہر تو ان کی زیادہ مضبوط دلیل جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، کیونکہ اس میں تو مردہ گمان تک کرنے کی سے منع کر دیا گیا، تو ان کو وہ پیش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے آخر میں ایک لفظ بڑے واضح ہیں کہ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کوئی اور زندگی ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہے، شہداء کی میتیں اگر ہمارے سامنے ایک طویل عرصہ بھی پڑی رہیں، کسی وجہ سے اگر ان کو دفنایا نہ جا سکے، تو اس دنیاوی زندگی والا اگر معاملہ ہو، اسی جسم اور روح کے تعلق والا، تو وہ رزق کبھی نظر تو آیا کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر وفات کے بعد 3 دن تک صحابہ کی نگاہ میں رہا ہے، تیسرے دن جا کر تدفین ہوئی ہے، لیکن کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جسد اطہر کو اس 3 دن کے اندر کوئی باقاعدہ رزق دیا جا رہا تھا، ایسا کوئی ذکر کسی صحابی نے نہیں کیا۔ سیدنا دانیال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کا جسم تو صدیوں تک لوگوں کے سامنے پڑا رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ علاقہ فتح ہوا کہ جس میں حضرت دانیال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ مبعوث ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے جسم کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں جب وہ علاقہ فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق نے حکم جاری کیا کہ ان کی میت کو دفنا دیا جائے، لیکن صدیوں تک وہ جسم سامنے رہا، کسی نے ذکر نہیں کیا کہ اس کو کوئی رزق دیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اگر شہداء کو رزق دیا جاتا ہے تو انبیاء کو تو بطریق اولیٰ جو ہے وہ رزق دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کے آخر سے ذرا بات نکھر کے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ یہ والی زندگی نہیں، اس لیے اس کو میرے احباب اتنا پیش نہیں کرتے۔ وہ پیش کرتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت مبارکہ کے بھی جو آخری لفظ ہیں کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو شعور نہیں ہے، بات یہاں سے بھی واضح ہو رہی ہے۔ اس کے معنی 2 کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے
کہ ہیں تو وہ زندہ لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں، ایک معنی یہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ہیں تو وہ زندہ لیکن وہ زندگی کوئی ایسی ہے جس کا تمہیں نہیں پتا۔ یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ اگر تو کیا جائے دوسرا معنی تو پھر تو بڑا واضح طور پر وہ ہمارے موقف کے حق میں بنتا ہے کہ کوئی ایسی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں جس زندگی کا تمہیں کوئی نہیں پتا۔ لیکن میرے احباب اصرار کرتے ہیں پہلے معنی پر کہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کے زندہ ہونے کا تمہیں کوئی نہیں پتا۔ اللہ اللہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چلو اگر یہ معنی بھی لے لیا جائے کہ ان کے زندہ ہونے کا تمہیں کوئی نہیں پتا، تو معاملہ پھر بھی ہمارے حق میں ہی جاتا ہے، بات پھر بھی ہمارے والی ہی بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی والے سارے افعال سر انجام دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے تو پھر ہمیں کیوں نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں؟ تو معاملہ تو اسی وجہ سے تو چھپا ہوا ہے کہ وہ زندگی کے کوئی افعال نظر ہی نہیں آتے ان کے اندر۔ تو جب زندگی کے کوئی افعال نظر آتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ دنیا والی زندگی کیسے ہم مانیں؟ تو معاملہ تو پھر بھی ہمارے حق میں ہی جاتا ہے، دلیل یہ پھر بھی ہماری بنتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور مزید یہ کہ دونوں آیات مبارکہ کے اندر اگر اللہ رب العزت نے بل احیاء کہا ہے تو بل احیاء تو بعد میں کہا ہے، لیکن ان کی وفات کو بھی تو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ لمن یقتل، جو قتل کر دیا جائے۔ ایک بندہ میدان جنگ کے اندر اس کو سینکڑوں زخم بھی لگ چکے ہوں، جسم اس کا سارا زخموں سے چور ہو، لیکن اس کی وفات نہ ہوئی ہو، تو کیا اس کو کوئی شہید کہے گا؟ جب تک روح جسم میں موجود ہے کیا اس کو کوئی شہید کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ ظاہر ہے اس وقت کہا جائے گا کہ جب روح جسم سے جدا ہو جائے گی، قتل تب کہا جائے گا، شہید تب کہا جائے گا۔ اور اللہ خود فرما رہے کہ لمن یقتل، جو قتل کر دیا جائے۔ تو قتل کرنے میں ایک زندگی تو کوئی ختم ہوئی ہے نا۔ اگر زندگی ختم ہی کوئی نہیں تو پھر قتل کیسے ہے؟ پھر شہادت کیسے ہے؟ تو یہ لمن یقتل کے لفظ سے ایک زندگی کا ختم ہونا وہ خود اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں الذین قتلوا، وہ کہ جو قتل کر دیے گئے۔ اب قتل کر دیے گئے تو پھر ایک زندگی تو ختم ہوئی ہے۔ تو بات تو بڑی واضح ہے آیات مبارکہ میں کہ ایک زندگی کوئی ختم بھی ہوئی ہے، تبھی تو وہ شہید ہیں، تبھی تو اللہ ان کو لمن یقتل کہہ رہے ہیں، الذین قتلوا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کوئی اور حیات بھی حاصل ہے۔ معاملہ اتنا ہی ہے کہ یہ دنیاوی حیات کوئی نہیں، کوئی اور حیات حاصل ہے۔ بات بڑی نکھر کے سامنے آ رہی ہے آیت مبارکہ کے اپنے لفظوں سے۔ اللہ اللہ۔ قرآن حکیم کے اندر اتنی صراحت کے ساتھ کسی نبی کی شہادت حیات کا تذکرہ کوئی نہیں کیا گیا کہ نبی بھی زندہ ہوتے ہیں۔ شہداء کے لیے تو دو جگہ پر اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا نا کہ بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ لیکن نبیوں کے متعلق کہیں بھی اتنی صراحت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں۔ وہ انہی آیتوں سے جو ہے وہ انبیاء کی حیات کے اوپر بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ نبیوں کا درجہ تو زیادہ ہے، لیکن شہداء ان کا درجہ نبیوں سے کم ہے۔ تو اللہ شہداء کا تو یہ درجہ بتلاتے ہیں کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ نبیوں کے متعلق اللہ نہیں فرماتے۔ اللہ واللہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انبیاء سے آگے بڑھ کر پھر کسی اور کا مرتبہ کوئی نہیں ہے۔ شہداء سے تو آگے نبیوں کا مرتبہ ہے نا، شہداء سے آگے صدیقین کا مرتبہ بھی ہے اور انبیاء کا مرتبہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
اس میں صالحین کو آخر میں ذکر کیا، وہ سب سے نیچے، شہداء اس سے پہلے، اس سے اوپر، اور صدیقین اس سے اوپر، اور انبیاء سب سے اوپر ہیں۔ تو انبیاء کا درجہ ہے چونکہ سب سے اوپر، شہداء کا درجہ انبیاء سے نیچے ہے، تو شہداء کا تذکرہ کر دیا کہ وہ زندہ ہیں۔ اگر انبیاء کا بھی تذکرہ اتنی صراحت کے ساتھ کر دیا جاتا کہ بل احیاء، کہ بلکہ وہ زندہ ہیں، تو پھر سانو اشاعتیاں نو کسی نے کھلون ہی نہیں سی دینا۔ تو اللہ رب العزت نے موقف جو صحیح واضح کرنا تھا تو اس کے لیے انبیاء کے لیے صراحت سے یہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ والی زندگی جو لوگ بنانے لگ رہے ہیں وہ والی یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ شہداء کے لیے خاص طور پر کیا ضرورت تھی زندہ کہنے کی؟ اگر انبیاء کے لیے اللہ نے نہیں کہا تو شہداء کے لیے بھی نہ کہتے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ سن 65 کی جنگ ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، میں تو 65 میں پیدا نہیں ہوا تھا، والد صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ سن 65 کی جنگ ہم نے دیکھی ہوئی ہے، اور ہم ریڈیو کے اوپر حالات سنتے ہوتے تھے، اور حالات یہی بتائے جاتے تھے کہ انڈیا کے اتنے لوگ مارے گئے ہیں فلاں جگہ پر، فلاں جگہ پر اتنے فوجی مارے گئے ہیں انڈیا کے، فلاں جگہ پر ان کے ٹینک تباہ ہوئے ہیں، فلاں جگہ پر ان کا کوئی جہاز گر گیا ہے، فلاں جگہ پر ان کی کسی توپ کو نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کے اتنے مارے گئے ہیں، پاکستان کے اتنے ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کا مورال بلند رکھنا ہے۔ مارے تو پاکستانی فوجی بھی گئے تھے نا، کوئی نہ کوئی ٹینک تو پاکستانی بھی تباہ ہوتے تھے نا، لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ جتنے دن جنگ جاری رہی تو ریڈیو کے اوپر ان کا نقصان تو ذکر ہوتا رہا بار بار، لیکن پاکستان کا نقصان کوئی نہیں ذکر ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ تم کو یہ کہہ کر کہ جی ہمارے اتنے مارے گئے، اتنے شہید ہو گئے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تم یہ خیال ہی نہ کیا کرو کہ وہ مارے گئے ہیں۔ تمہیں ایک بولنا تو دور کی بات، تم اس کے متعلق سوچا ہی نہ کرو، کیونکہ تمہارا مورال بلند ہونا چاہیے، تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ اگر یہ سوچتے رہو گے کہ جی ہمارے اتنے مارے گئے ہیں تو تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کمزوری سے بچانا چاہتے ہیں مسلم مجاہدین کو، اس لیے یہاں پر خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کی موت کا کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کی شہادت کی تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہا کرو وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ اللہ واللہ۔ میرے محترم احباب، آیت مبارکہ کے لفظوں سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی ختم بھی ہوئی ہے اور کوئی دوبارہ زندگی حاصل بھی ہے۔ اب وہ زندگی ختم کون سی ہوئی ہے؟ وہ یقیناً یہ دنیا والی ختم ہوئی ہے۔ اور دوبارہ حاصل کون سی ہوئی ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ برزخی حیات حاصل ہوئی ہے، لیکن فریق مخالف یہ کہتے ہیں نہیں جی دنیاوی ہی دوبارہ مل گئی، اسی روح اور جسم کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ تعلق بن گیا اور دوبارہ دنیاوی زندگی حاصل ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں انہی آیات مبارکہ کے حوالہ سے۔ اللہ واللہ۔ میرے محترم احباب، سورہ آل عمران کی یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آپ کے پچھلے کئی دنوں سے دروس کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ واللہ۔
سنن نبی داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے جس کے اندر اس آیت مبارکہ کا شان نزول ذکر ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کا، اس کے اندر شان نزول ذکر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو آیات کا شان نزول ہوتا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی صحابی ذکر کرتا ہے کہ یہ معاملہ پیش آیا تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ذکر فرماتے ہیں، اور معاملہ بلکہ یہاں پر بھی نہیں رکتا۔ اس کا شان نزول متعلق ہے شہداء کی اس زندگی سے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے، ان کی وہ جنتی برزخی حیات سے متعلق ہے، اور وہ بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے یہ آیت کیوں نازل کی ہے۔ تو یہ شان نزول جو ہے یہ بڑی عظمت والا ہے کہ یہ کسی صحابی کا بیان کردہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا تو وہ اللہ رب العزت نے خود بتلایا ہے۔ ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لما اصیب اخوانکم باحد، جس وقت شہادت حاصل ہو گئی تمہارے بھائیوں کو احد میں، جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، تو اللہ نے ان کی روحوں کو رکھا سبز پرندوں کے پوٹوں میں۔ اب کیا اس جسم کے اندر رکھا؟ اس جسم کا کوئی تذکرہ نہیں، سبز پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحوں کو رکھا۔ تارد انہار الجنت، وہ روحیں جنت کی نہروں پر چلتی پھرتی، تاکل من اسمارہا، جنت کے پھلوں میں سے کھاتی، وتاوی الی کنادیل من ذہب معلقۃ من فی ظل العرش، اور کھانے پینے کے بعد چلنے پھرنے کے بعد وہ لوٹتی ان قندیلوں کی طرف کہ جو سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور عرش کے سائے کے نیچے وہ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ فلما وجدوا طیب ماکلہم، جب انہوں نے اپنا عمدہ کھانا لے لیا، ومشربہم، اور اپنا عمدہ پینا لے لیا، ومقیلہم، اور اپنا عمدہ آرام کرنا، سونا، استراحت کرنا لے لیا، جب یہ ساری نعمتیں ان کو حاصل ہو گئیں، قالوا، تو وہ شہدائے احد کہنے لگے، من یبلغ اخواننا عنا، ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے یہ بات کون پہنچائے گا؟ کیا بات؟ کہ انا احیاء فی الجنت، کہ ہم جنت کے اندر زندہ ہیں، دنیا کے اندر نہیں، دنیاوی زندگی نہیں۔ انا احیاء فی الجنت ترزق، ہمارے بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کون اطلاع کرے گا؟ ان کو کون بتائے گا کہ ہم جنت کے اندر زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے؟ ان کو کیوں اطلاع ہونی چاہیے؟ لِأَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، کہ وہ جہاد کے اندر کوئی بے رغبتی نہ کریں، وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرَبِ، اور جنگ کے موقع پر کوئی سستی نہ دکھائیں۔ ہمارا حال ان کو پتا چلے کہ ہم کتنی نعمتوں میں ہیں تو وہ جنگ کی طرف رغبت کریں، بے رغبتی نہ کریں، سستی نہ دکھائیں۔ فقال اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، انا ابلغہم عنکم، میں خود یہ بات ان کو پہنچا دیتا ہوں تمہاری طرف سے۔ یہ شہداء کا پیغام ہے جو اللہ پہنچا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا۔
کالا ابن عباس کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ تو کتنی بڑی صراحت ہے کہ شہداء جنت کے اندر زندہ ہیں، ان کی روحیں وہ پرندوں کے پوٹوں کے اندر ہیں، سبز پرندوں کے اندر ہیں، تو کون اس ہاں سے دنیا کی زندگی جو ہے وہ مراد لے سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ، وہ بھی غزوہ احد کے حوالہ سے اس کا شان نزول ہونے کے متعلق، حضرت طلحہ بن خراش رحمہ اللہ کہتے ہیں سمیعت جابر بن عبداللہ، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، یقول، حضرت جابر کہہ رہے تھے لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے، فقال لی، مجھے کہا یا جابر، اے جابر، مالی اراک منکسرن، مجھے کیا ہے کہ میں تجھے ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ اللہ۔ کل تو میں نے کہا، یہ حضرت جابر کے والد عبداللہ جو ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ پریشان پھر رہے تھے۔ کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استشہد ابی، میرے والد شہید ہو گئے ہیں، قتل یوم احد، احد کے دن وہ قتل کر دیے گئے ہیں، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، انہوں نے اولاد بھی چھوڑی ہے، قرضہ بھی چھوڑا ہے۔ کالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، جابر کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے؟ تو اپنے والد کے لیے پریشان ہو رہا ہے نا کہ وہ احد میں شہید ہوا ہے، تو میں ذرا بتلاؤں تجھے کہ اللہ نے کیا اس سے معاملہ کیا ہے تیرے والد کے ساتھ؟ کالا، جابر کہتے ہیں کل تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، مجھے بتائیے۔ کالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من ورائے حجاب، اللہ نے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کی اوٹ سے، جس سے بھی کبھی اللہ نے کلام کیا پردے کی اوٹ سے۔ وَأَحْيَا أَبَاكَ، اور تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا۔